أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس پہلے میں چاروں صورتوں کا ترجمہ پڑھوں گا. سورہ لہب کا درس تو کل درس دینے والوں نے میرا خیال دے دیا ہوگا، ختم ہو گیا، لیکن میں نے یہ اس لیے پڑھی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جو تفسیر میں آج پیش کروں گا، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صورت کو آخری 3 صورتوں سے ملا کے مضمون بیان فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد رحم کرنے والا اور بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوئے اور وہ بھی ہلاک ہو گیا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا. سیصلی نارا ذات لہب، وہ ضرور ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. وہ امرات حمالۃ الحطب، اور اس کی عورت بھی اس حال میں کہ وہ بہت ایندھن اٹھائے ہوئے ہوگی. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا مضبوطی سے بٹا ہوا رسا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. قل هو اللہ احد، تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے احتیاج ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کبھی کوئی ہمسر نہیں ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے کے ساتھ جو بے حد رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے. قل اعوذ برب الفلق، تو کہہ دے کہ میں چیزوں کو پھاڑ کر نئی چیز پیدا کرنے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں.
وہ من شر ما خلق، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، وہ من شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرا کرنے والے کے شر سے جب وہ چھا چکا، وہ من شر النفاثات فی العقد، اور گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، وہ من شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، تو کہہ دے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، بکثرت وسوسے پیدا کرنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنت والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا عوام الناس میں سے۔ ابو لہب کا ذکر ہماری تفسیروں میں ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ملتا ہے، چچا تھا جس نے مخالفت کی اور مخالفت اور نفرت کی آگ جلائی۔ دوسرے یہ بھی ذکر ملتا ہے تفسیروں میں ہماری، اس لیے ثانی نے بھی کیا ہوا ہے کہ اسلام کے خلاف جو جنگ کی آگ بھڑکانے والے ہیں وہ ناکام و نامراد ہوں گے۔ جو تفسیر میں مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر ہوں، اس میں بھی یہی آپ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ کے مخالفین مخالفت کی آگ بھڑکائیں گے، چاہے وہ عیسائی ہوں یا نام نہاد مسلمان ہوں، یہ سب ناکام و نامراد ہوں گے جیسا کہ پہلے ہوتے رہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ معنی جو میں نے سورہ فاتحہ کی دعا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے متعلق بیان کیے ہیں، انہی کی طرف قرآن شریف کی آخری 4 صورتوں میں اشارہ ہے، جیسا کہ سورۃ تبت کی پہلی آیت یعنی تبت یدا ابی لہب وتب اس موذی کی طرف اشارہ کرتی ہے جو مظہر جمال احمدی یعنی احمد مہدی کا مکفر اور مکذب اور مہین ہوگا۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر جس کا حوالہ دیا حضرت مسیح علیہ السلام نے، مختلف جگہوں پہ یہ تفسیر جو آپ نے بیان فرمائی ہے، اس کے تقریباً جمع کیے جائیں تو 400 صفحات بنتے ہیں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کے، اور اس کو بھی جن کو پڑھنا اردو پڑھنی آتی ہے ان کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور نہیں تو بلکہ اب تو ریکارڈنگ ہے، انتظام کرنا چاہیے کہ ریکارڈنگ بھی سنی جا سکے جن کو پڑھنی نہیں آتی۔ بڑے ایسی زبردست تفسیر ہے کہ ایک عام آدمی تو اس سے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا بیان کے۔ عام آدمی کیا، ایک وہ آدمی جس کو قرآن کریم کا گہرا عرفان ہے وہ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ جیسا حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مکفر اور مکذب اور مہین کہنے والے جو ہیں تکفیر کے فتوے لگاتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام پر، اور آج کل پاکستان میں تو یہ زبردستی ہر وہ شخص جو پاکستان کا شہری ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ تکفیر کا نہ صرف فتویٰ لگائے کے لیے کہ ہاں میں ہاں ملائے، بلکہ اس پر اس کاغذ پہ دستخط بھی کرے
تب اس کی شہریت پکی ہوتی ہے. ایک مسلمان شہری کی حیثیت سے وہ پاکستانی شہری کہلا سکتا ہے، ورنہ وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. اور اہانت کی بھی انتہا انہوں نے کی ہوئی ہے. لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اس اہانت کی وجہ سے خود اللہ تعالیٰ ان سے کیا سلوک فرما رہا ہے، کس حد تک ان لوگوں کی اہانت ہو رہی ہے. دنیا میں جاتے ہیں وہاں ذلیل ہو رہے ہیں. ہر جگہ آج کل دنیا میں جو نام نہاد علماء ہیں ان کے حوالے سے ایک نفرت پھیلی ہوئی ہے. بعض جگہوں پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، ملک ان کو روکتے ہیں ہم آنے سے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ تو بدلے لے رہا ہے اور لیتا رہے گا انشاءاللہ. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ غرض آیت تبت یدا ابی لہب و تب جو قرآن شریف کے آخری سپارے میں 4 آخری صورتوں میں سے پہلی صورت ہے، جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موذی دشمنوں پر دلالت کرتی ہے، ایسا ہی بطور اشارت النص اسلام کے مسیح موعود کے ایذا دہندہ دشمنوں پر اس کی دلالت ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے، اور پھر یہی آیت مسیح موعود کے حق میں بھی ہے. بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ آیت الہام ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جس سے وعدہ اس کا اعادہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ احمدیت نے غالب آنا ہے چاہے جتنی مرضی مخالفتیں ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جیسا کہ تمام مفسر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بس یہ بات کوئی غیر معمولی امر نہیں ہے کہ ایک آیت کا مصداق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور مسیح موعود بھی اسی آیت کا مصداق ہو، بلکہ قرآن شریف جو ذو الوجوہ ہے اس کا محاورہ اسی طرز پر واقع ہو گیا. یعنی کئی معنی اس کے نکل سکتے ہیں، بلکہ قرآن شریف کی تفسیریں جو ہیں ایک تو آتا ہے روایت میں کہ اس کے کئی بطن ہیں. فرمایا کہ اسی طرز پر واقع ہے کہ ایک آیت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد اور مصداق ہوتے ہیں، اور اسی آیت کا مصداق مسیح موعود بھی ہوتا ہے، جیسا کہ آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی سے ظاہر ہے. اور رسول سے مراد اس جگہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور مسیح بھی مراد ہے. خلاصہ کلام یہ کہ آیت تبت یدا ابی لہب جو قرآن شریف کے آخر میں ہے، آیت مغضوب علیہم کی ایک شرح ہے جو قرآن شریف کے اول میں ہے، کیونکہ قرآن شریف کے بعض حصے بعض کی تشریح ہیں. قرآن شریف کی بعض آیات بعض کی تشریح میں بیان کی گئی ہیں. پھر اس کے بعد جو سورہ فاتحہ میں ولدالین ہے، اس کے مقابل پر اس کی تشریح میں سورہ تبت کے بعد سورہ اخلاص ہے. سورہ فاتحہ میں 3 دعائیں سکھلائی گئی ہیں. ایک یہ دعا کہ خدا تعالیٰ اس جماعت میں داخل رکھے جو صحابہ کی جماعت ہے، پھر اس کے بعد اس جماعت میں داخل رکھے جو مسیح موعود کی جماعت ہے، جن کی نسبت قرآن شریف فرماتا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. غرض اسلام میں یہی 2 جماعتیں منعم علیہم کی جماعتیں ہیں
اور انہی کی طرف اشارہ ہے آیت صراط الذین انعمت علیہم میں، کیونکہ تمام قرآن پڑھ کر دیکھو جماعتیں دو ہی ہیں، ایک صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت، دوسری وآخرین منہم کی جماعت، جو صحابہ کے رنگ میں ہے اور وہ مسیح موعود کی جماعت ہے۔ بس جب تم نماز میں یا خارج نماز کے یہ دعا پڑھو، یعنی نماز میں یا نماز سے باہر جا کر جب بھی دعا پڑھ رہے ہو سورہ فاتحہ یا اس کا یہ حصہ کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو دل میں یہی ملحوظ رکھو کہ میں صحابہ اور مسیح موعود کی جماعت کی راہ طلب کرتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے، اس پر احمدیوں کو عمل کرنا چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم جب پڑھے اور انعمت علیہم جب پڑھے تو یہ دل میں خیال ہو اس وقت پڑھتے ہوئے کہ میں صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور مسیح موعود کی جماعت کی راہ طلب کرتا ہوں۔ اور مسیح موعود کی راہ کی جماعت کی راہ کیا ہے؟ وہ تعلیم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتاری اور جس کو اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے سامنے کھول کر پیش فرمایا، اور یہ توقع کی اپنی جماعت سے کہ ہم ان نمونوں پر چلنے کی کوشش کریں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قائم فرمایا۔ یہ تو سورہ فاتحہ کی پہلی دعا ہے۔ دوسری دعا غیر المغضوب علیہم ہے، جس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسیح موعود کو دکھ دیں گے، اور اس دعا کے مقابل پر قرآن شریف کے اخیر میں سورہ تبت یدا ابی لہب ہے۔ تیسری دعا وللضالین ہے، اور اس کے مقابل پر قرآن شریف کے اخیر میں سورہ اخلاص ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اس کے بعد دو اور صورتیں جو ہیں، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں سورۃ تبت اور سورہ اخلاص کے لیے بطور شرح کے ہیں، اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے ان دونوں صورتوں میں۔ اور ان دونوں صورتوں میں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس میں اس تاریک زمانے سے خدا کی پناہ مانگی گئی ہے جبکہ لوگ خدا کے مسیح کو دکھ دیں گے، اور جبکہ عیسائیت کی ضلالت تمام دنیا میں پھیلے گی۔ بس سورہ فاتحہ میں ان تینوں دعاؤں کی تعلیم بطور براءۃ الاستحلال ہے، یعنی اس کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے، یعنی وہ اہم مقصد جو قرآن کریم میں مفصل بیان کیا گیا ہے، سورہ فاتحہ میں بطور اجمال اس کا افتتاح کیا ہے، اور پھر سورہ تبت اور سورہ اخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں ختم قرآن کے وقت میں انہی دونوں بلاؤں سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ بس افتتاح کتاب اللہ بھی انہی دونوں دعاؤں سے ہوا، شروع بھی اس سے ہوئی، سورہ فاتحہ جو ہے اس میں دعائیں جو ہیں، اور پھر اختتام کتاب اللہ بھی انہی دونوں دعاؤں پر کیا گیا ہے۔ اور یاد رہے کہ ان دونوں فتنوں کا قرآن شریف میں مفصل بیان ہے، اور سورہ فاتحہ اور آخری صورتوں میں اجمالاً ذکر ہے۔ ان فتنوں کا قرآن کریم میں تفصیلی بیان جگہ ہوا ہے، اور ان آخری صورتوں میں اور سورہ فاتحہ میں اس کا ایک مختصر بیان کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ مثلاً سورہ فاتحہ میں دعا وللضالین میں صرف دو لفظ میں سمجھایا گیا ہے کہ عیسائیت کے فتنہ سے بچنے کے لیے دعا مانگتے رہو، جس سے سمجھا جاتا ہے کہ کوئی فتنہ عظیم الشان درپیش ہے جس کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ نماز کے 5 وقت میں یہ دعا شامل کر دی گئی ہے، اور یہی یہاں تک تاکید کی گئی کہ اس کے بغیر نماز ہو نہیں سکتی، جیسا کہ حدیث لا صلاۃ الا بالفاتحہ سے ظاہر ہوتا ہے۔
ظاہر ہے کہ دنیا میں ہزارہ مذہب پھیلے ہوئے ہیں، جیسا کہ پارسی یعنی مجوسی اور براہما یعنی ہندو مذہب اور بدھ مذہب جو ایک بڑے حصہ دنیا پر قبضہ رکھتا ہے، اور چینی مذہب جس میں کروڑہ لوگ داخل ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اس کے حاشیے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے تعریف فرمایا کہ اس جگہ ان لوگوں پر سخت افسوس آتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں اور سورہ فاتحہ پر ہمیشہ زور دیتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی، حالانکہ سورہ فاتحہ کا مغز مسیح موعود کی تابع داری ہے، جیسا کہ متن میں ثابت کیا گیا ہے۔ تو بہر پھر آگے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہزار مذہب پھیلے ہوئے ہیں، پارسی ہیں، ہندو ہیں، بدھ مذہب ہے، ان کا بڑے حصے پہ دنیا میں قبضہ ہے۔ پھر فرمایا اور چینی مذہب ہے جس میں کروڑہ لوگ داخل ہیں، اور ایسا ہی تمام بت پرست جو تعداد میں سب مذہبوں سے زیادہ ہیں، اور یہ تمام مذہب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے زور و جوش سے پھیلے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں بھی یہ تمام مذہب تھے، اور عیسائی مذہب ان تمام مذہب کے نزدیک ایک ایسا تھا جیسا ایک پہاڑ کے مقابل پر ایک تنکا، بہت معمولی تعداد تھی عیسائیوں کی اس زمانے میں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں یہ دعا نہیں سکھلائی کہ مثلا خدا چینی مذہب کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے، یا مجوسیوں کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے، یا بدھ مذہب کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے، یا آریہ مذہب کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے، یا دوسرے بت پرستوں کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ تم دعا کرتے رہو کہ عیسائی مذہب کی ضلالتوں سے محفوظ رہو۔ اس میں کیا بھید ہے؟ عیسائی مذہب میں کون سا عظیم الشان فتنہ آئندہ کسی زمانے میں پیدا ہونے والا تھا جس سے بچنے کے لیے زمین کے تمام مسلمانوں کو تاکید کی گئی؟ میں آگے ایک حوالہ پیش بھی کروں گا عیسائی کا، جس سے آپ پتہ لگے گا کتنا زبردست فتنہ ہے اس میں۔ پس سمجھو، فرمایا کہ پس سمجھو اور یاد رکھو کہ یہ دعا خدا کے اس علم کے مطابق ہے کہ جو اس کو آخری زمانے کی نسبت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تمام مذہب بت پرستوں اور چینیوں اور پارسیوں اور ہندوؤں وغیرہ کے تنزل پر ہیں، اور اس کے لیے کوئی ایسا جوش نہیں دکھلایا جائے گا جو اسلام کو خطرے میں ڈالے۔ یہ تمام مذہب جو ہیں یا وہیں کھڑے رہیں گے یا کم ہوتے جائیں گے، اسلام کے مقابلے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ فرمایا مگر عیسائیت کے لیے وہ زمانہ آتا جاتا ہے کہ اس کی حمایت میں بڑے بڑے جوش دکھلائے جائیں گے، اور کروڑ ہار روپے سے اور ہر ایک تدبیر اور ہر ایک مکر اور ہیلے سے اس کی ترقی کے لیے قدم اٹھایا جائے گا، اور یہ تمنا کی جائے گی کہ تمام دنیا مسیح پرست ہو جائے۔ تب وہ دن اسلام کے لیے سخت دن ہوں گے اور بڑے ابتلا کے دن ہوں گے۔ اب یہ وہی فتنے کا زمانہ ہے جس میں تم آج ہو۔ 1300 برس کی پیش گوئی جو سورہ فاتحہ میں تھی آج تم میں اور تمہارے ملک میں پوری ہوئی، اور اس فتنے کی جڑ مشرقی نکلا۔ عیسائیت کا دور اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں ہندوستان میں بہت زیادہ تھا، کئی لاکھ مسلمان عیسائی ہو گئے تھے۔ اور اس زمانے میں آج بھی ایک بعض ملک تو عیسائیت کیسے ہیں جہاں مغرب میں نہیں ہے، لیکن مسلمان ممالک میں مثلا عرب ممالک میں سب سے زیادہ ہمارے جو MTL عربیہ کی جو مخالفت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے مسلمان علماء کی طرف سے بھی ہے، لیکن عیسائیوں کی طرف سے بہت زیادہ ہے۔ ان کے
ان کا وہاں زور ٹوٹ رہا ہے. مسلمان ملکوں میں مسلمانوں کے مقابلے میں تو ان کی کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا، بلکہ کئی خطوط عرب ملکوں سے آتے ہیں اب بھی مجھے کہ یہ عیسائی جو تبلیغ کرتے تھے، اپنا پیغام پہنچاتے تھے یا چینلز پہ پیغام دیتے تھے، جو بھی ان کی کہانیاں اور دعوے تھے، ان کو سن کر اور دیکھ کر ہم پریشان ہوتے تھے کہ کیوں کوئی مسلمان عالم یا تنظیم یا کوئی ادارہ یا حکومت کوئی مقرر نہیں کرتی جو ان کے غلط قسم کے پروپیگنڈے کا جواب دے سکے. اور آج MT العربیہ دیکھ کے ہمیں تسلی ہوئی ہے کہ عیسائیوں کو منہ بند کرنے کے لیے بھی کوئی لوگ موجود ہیں. تو فرمایا کہ اور جیسا کہ اس فتنے کا ذکر قرآن کے ابتدا میں فرمایا گیا، ایسا ہی قرآن شریف کے انتہا میں بھی ذکر فرما دیا، تاکہ یہ امر موقد ہو کر دلوں میں بیٹھ جائے، مضبوط ہو جائے اور ہر وقت یاد رہنے والا ہو. ابتدائی ذکر جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ تم بار بار سن چکے ہو، اور انتہائی ذکر یعنی قرآن شریف کے آخر میں اس فتنہ عظیمہ کا ذکر ہے، اس کی ہم کچھ اور تفصیل کر دیتے ہیں. چنانچہ وہ صورتیں یہ ہیں: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ترجمہ مسیح علیہ السلام نے خود ہی فرمایا ہوا ہے کہ تم اے مسلمانوں نصارہ سے کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے. اور تم جو نصارہ کا فتنہ دیکھو گے اور مسیح موعود کے دشمنوں کا نشانہ بنو گے، یوں دعا مانگا کرو کہ میں تمام مخلوق کے شر سے جو اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو صبح کا مالک ہے، یعنی روشنی کا ظاہر کرنا اس کے اختیار میں ہے، اور میں اس اندھیری رات کے شر سے جو عیسائیت کے فتنے اور انکار مسیح موعود کے فتنے کی رات ہے خدا کی پناہ مانگتا ہوں. اس وقت کے لیے یہ دعا ہے جب کہ تاریکی اپنے کمال کو پہنچ جائے، اور میں خدا کی پناہ ان زن مزاج لوگوں کی شرارت سے مانگتا ہوں جو گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہیں، یعنی جو عقدے شریعت محمدیہ میں قابل حل ہیں اور جو ایسے مشکلات اور معضلات ہیں، یعنی مشکل اور حل طلب چیزیں ہیں، جن پر جاہل اعتراض کرتے ہیں اور ذریعہ تکذیب دین ٹھہراتے ہیں، ان پر اور بھی انات کی وجہ سے پھونکے مارتے ہیں. اور ان پر اور بھی انات کی وجہ سے پھونکے مارتے ہیں، یعنی شریر لوگ اسلامی دقیق مسائل کو جو ایک عقدے کی شکل پر ہے دھوکہ دہی کے طور پر ایک پیچیدہ اعتراض کی صورت میں بنا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں. عیسائیت کا فتنہ ایک بہت بڑا فتنہ آج کل، جیسا کہ میں نے کہا، آج بھی سرگرم عمل ہے.
پیار کے ذریعے سے یہ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرے مسلمان ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر یا زبردستی خوف زدہ ہو کر کرتے ہیں. اور یہ فرمایا کہ روشنی جو اندھیری رات کے شر سے جو عیسائیت کے فتنہ اور انکار مسیح موعود کے فتنہ کی رات ہے، خدا کی پناہ مانگتا ہوں. اس ایسی حالت میں اندھیری رات ہے اور روحانیت بالکل ختم ہوئی ہے، تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور خدا کے انکار کرنے والوں کے ذریعے سے بھی کا بھی آج کل بڑا زور ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. اس فتنے سے بھی یہ بھی تاریکی ایک ہے، اس فتنے سے پناہ مانگی جاتی ہے. تو بہرحال مختلف قسم کے فتنے جو آج کل دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ دعائیں سکھائی گئیں. بس مسیح موعود علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ ان نظری امور پر اپنی طرف سے کچھ حاشیے لگا دیتے ہیں. بعض ایسی باتیں ہیں ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی، اور پھر مزید اس کے اوپر ایسی تفسیریں ان کی کر دیتے ہیں کہ وہ پھر بالکل ہی عام آدمی کی سمجھ سے باہر نکل جاتی ہیں. اور یہ دو قسم کے ہیں. ایک تو صریح مخالف اور دشمن دین ہے، جیسے پادری جو ایسے تراش خراش سے اعتراض بناتے رہتے ہیں. آج کل ایک ہے پادری ڈان رچرڈسن، یہ بھی کافی اسلام پر اعتراض کرتے رہتے ہیں اور کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. حضرت عائشہ کی شادی کے اوپر اعتراض، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض، قرآن کریم پر اعتراض. بلکہ گزشتہ دنوں ہمارا جو ازواج مطہرات کے اوپر پروگرام تھا عربی میں MT العربیہ پہ، اس میں حضرت عائشہ کے بارے میں جو ہماری ٹیم ہے، مصطفیٰ ثابت صاحب اور طاہر ہانی صاحب تھے شاید، یا شریف صاحب وغیرہ، بہرحال جو بھی اس میں شامل ہیں، انہوں نے جب سارا بیان کیا کہ اصل عمر کیا تھی حضرت عائشہ کی، حضرت عائشہ کے بارے میں جو الزام لگائے جاتے ہیں ان کا رد کیا، تو کئی مسلمانوں کے عرب ملکوں سے فون آئے کہ آج ہمیں اس طرح اعتراض کا جواب ملا ہے اور اب ہم عیسائیوں کے مقابلے میں سر اونچا کرنے کے چلنے کے قابل ہو گئے ہیں. نہیں تو ابھی تک ہم ان اعتراضات کے کوئی جواب نہیں دے سک رہے تھے، لیکن آپ لوگوں نے جس طرح بیان کیا ہے اس سے ہمیں حقیقت کا علم ہو گیا. فرمایا کہ ایک تو صریح مخالف اور دشمن دین ہے، جیسے پادری جو ایسے تراش خراش سے اعتراض بناتے رہتے ہیں، اور دوسرے وہ علماء اسلام ہیں جو اپنی غلطی کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور نفسانی پھونکوں سے خدا کے فطری دین میں عقدے پیدا کر دیتے ہیں اور زنانہ خصلت رکھتے ہیں کہ کسی مرد خدا کے سامنے میدان میں نہیں آ سکتے. صرف اپنے اعتراضات کو تحریف تبدیل کی پھونکوں سے عقدہ لا ینحل کرنا چاہتے ہیں. دعوت کے لیے بلاؤ، سامنے بلاؤ، اچھا اب ایک جگہ بیٹھ کے بات کر لیں، کھل کے اپنے نظریاتوں پیش کرو، ہم اپنے عقائد پیش کرتے ہیں، وہ باتیں نہیں کرنی. پیچھے بیٹھ کے پھونکے مارتے رہتے ہیں اور اپنی طرف سے ایسی مسائل بناتے ہیں، ایسا عقدہ اور ایسی گنیں بناتے ہیں کہ جو جس طرح ان کے ذوم میں کہ وہ ابھی حل نہیں ہو سکتا. پاکستان میں بڑا شور ہے اور پاکستان کی وجہ سے دنیا میں باقی جگہ پہ بھی احمدیوں کے خلاف. اب تو یہ حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ پاکستان کی اسمبلی نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا. تو جو لوگ بیچ میں رہنے والے ہیں جب وہ جانتے ہیں تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو مسلمان سمجھیں. عرب ملکوں میں بھی کہا جاتا ہے، دوسرے ملکوں میں بھی، بلکہ یہاں ایسٹرن یورپین ملک میں جو بلغاریہ وغیرہ میں مخالفت ہے وہاں بھی یہی حوالہ دیا جاتا ہے. تو جب ان کو کہو کہ
ٹھیک ہے اگر ہم غیر مسلم ہیں تو پارلیمنٹ میں جو بیان حضرت خلیفۃ مسیح ثالث نے دیا تھا اور 7 دن یا 15 دن جتنے دن بھی بحث چلتی رہی اس کو شائع کر دو یا آمنے سامنے بیٹھ کے اپنے علماء بلا لو, ہمارے علماء بیٹھ جائیں, بات کر لو, تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا, عوام خود فیصلہ کر دیں گے. اس بات پر نہیں آتے. بلکہ چند دن ہوئے مجھے کسی نے بتایا کہ ایک ان کے دوست کے پرانے احمدی پارلیمنٹیرین تھے, ان سے کسی نے کہا کہ آپ کیوں نہیں 74 کی کارروائی شائع کر دیتے. اس نے کہا کہ اگر ہم وہ 74 کی کارروائی شائع کر دیں تو پاکستان کی سڑکوں پہ مولویوں کا خون ہو جائے گا. وہ حقائق بیان کیے گئے ہیں کہ مولوی تو اس کے سامنے ٹک ہی نہیں سکتے, کیونکہ ہر جو وہاں بحث پہ سوال اٹھائے گئے تھے ہر فرقے نے دوسرے فرقے کو علماء نے کافر کہا ہوا ہے, اور حضرت خلیفۃ مسیح ثالث نے وہ پیش فرمائے تھے, فلاں فرقہ فلاں کو کافر کہہ رہا ہے, فلاں کو فلاں کو کافر کہہ رہا ہے. وہ بیانات جب سامنے آئیں گے تو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے شروع کر دیں گے لوگ. تو بہرحال ہماری مخالفت میں ایسے پیش کرتے ہیں, لیکن خود حال ان کا ایسا ہے کہ اسلام کا نام بھی صرف نام ہے, حقیقت کا پتہ ہی نہیں. تو فرمایا کہ تحریف تبدیل اپنے اعتراضات کو تحریف تبدیل کی پھونکوں سے عقدہ لا ینحل کرنا چاہتے ہیں, اور اس طرح پر زیادہ تر مشکلات خدا تعالیٰ کے مصلح کی راہ میں ڈال دیتے ہیں. وہ قرآن کے مکذب ہیں اور اس کی منشا کے برخلاف اصرار کرتے ہیں, اور اپنے ایسے افعال سے جو مخالف قرآن ہیں اور دشمنوں کے عقائد سے ہم رنگ ہیں دشمنوں کو مدد دیتے ہیں. بس اس طرح ان عقدوں میں پھونک مار کر ان کو لا ینحل بنانا چاہتے ہیں. بس ہم ان کی شرارتوں سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں. یہ جو مولوی لوگ ہیں ان کی شرارتوں سے ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں, اور نیز ہم ان لوگوں کی شرارتوں سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں جو حسد کرتے ہیں اور حسد کے طریقے سوچتے ہیں, اور ہم اس وقت سے پناہ مانگتے ہیں جب وہ حسد کرنے لگیں. اور کہو کہ تم یوں دعا مانگا کرو کہ ہم وسوسہ انداز شیطان کے وسوسوں سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور ان کو دین سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے. ابھی عیسائیوں کی طرف ذکر آ گیا جو اسلام سے ہٹانا بھی چاہتے ہیں, کبھی بطور خود اور کبھی کسی انسان میں ہو کر خدا کی پناہ مانگتے ہیں. وہ خدا شیطان جو ہے وسوسہ ڈال رہا ہے مختلف طریقوں سے. وہ خدا جو انسان کا پرورندہ ہے, انسانوں کا بادشاہ ہے, انسانوں کا خدا ہے, یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جو اس میں نہ ہمدردی انسانی رہے گی جو پرورش کی جڑ ہے, نہ سچا انصاف رہے گا جو بادشاہت کی شرط ہے. پرورش کی ہمدردی انسانی کیا ہے؟ بہت سارے امیر ملک ہیں مغرب کے, بہت ساری اپنی زرعی پیداوار جو ہے سمندروں میں ڈال دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں, سڑ جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں خوراک کی ضائع ہو جاتی ہیں, پھینک دیتے ہیں یا زمین میں دبا دیتے ہیں. لیکن افریقن ممالک میں یا غریب ممالک میں اتنی غربت جو پھیلی ہوئی ہے اس کو امداد دینے کا خیال نہیں آتا. امداد دیں گے تو اس حد تک جہاں تک ان کے اپنے مفادات وابستہ ہیں. حالانکہ بے انتہا جنس ایسی ہے جو ضائع کی جاتی ہے سمندروں میں. اگر وہ افریقن ممالک میں بھیجی جائے تو بھوک ننگ سب ختم ہو جاتا ہے. کئی ملکوں کا قحط جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. خبروں میں روز خبریں آ رہی ہوتی ہیں فلاں افریقن ملک میں قحط پڑ گیا, جانور مر رہے ہیں. ہمدردی سے BBC میں پروگرام تو بڑے آتے ہیں یا اور دوسرے چینلز میں, لیکن وہ صرف زبانی جمع خرچ ہے ہمدردی کا. کبھی یہ نہیں ہوگا کہ
ایک جذبے کے ساتھ ان لوگوں کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں، اور جو زائد ضرورت ان کے لیے بس خوراک ہے تو ان کو مہیا کیا جائے. اور اسی طرح انصاف بھی کوئی نہیں، دورے معیار ہیں، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے. اور اگر انصاف ہوتا تو UN جو ہے اس میں یہ نہ ہوتا کہ فلاں بڑے ملکوں کو فلاں فلاں حق ہے، باقیوں کو نہیں. انصاف تو یہ ہے کہ اگر UN کو قائم رکھنا ہے تو تمام ملکوں کو برابری کے حقوق دیے جائیں، پھر کسی کو ویٹو پاور نہ ہو. یہ نہیں کہ 5 بڑے ملک جو ہیں، 6 بڑے ملک جو ہیں وہ اپنا حق اختیار کر کے ایک کوئی بھی اس میں سے اگر علیحدہ ہو جاتا ہے یا ویٹو کر دیتا ہے تو باقی حقوق مارے جائیں. تو یہ بھی انصاف کا خون ہے، اور اسی لیے دنیا میں فساد پھیلا ہوا ہے جس کو یہ سمجھتے نہیں. فرمایا کہ یہ تمام کلمات آخری زمانے کی طرف اشارات ہیں، جبکہ امان اور امانت دنیا سے اٹھ جائے گی. یہ آج کل حال ہے. غرض قرآن نے اپنے اول میں بھی مغضوب علیہم اور ضالین کا ذکر فرمایا ہے، اور اپنے آخر میں بھی، جیسا کہ آیت لم یلد ولم یولد بصراحت اس پر دلالت کر رہی ہے. اور یہ تمام اہتمام تاکید کے لیے کیا گیا، اور نیز اس لیے کہ تا مسیح موعود اور غلبہ نصرانیت کی پیشگوئی نظری نہ رہے اور آفتاب کی طرح چمک اٹھے. یاد رہے کہ قرآن شریف کے ایک موقع میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح کو جو انسان ہے خدا کر کے ماننا، یہ امر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا گراں ہے اور اس کے غضب کا موجب ہے کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں. بس یہ بھی مخفی طور پر اسی امر کی طرف اشارہ ہے کہ جب دنیا خاتمہ کے قریب آ جائے گی تو یہی مذہب ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کی صف لپیٹ دی جائے گی. فرمایا کہ اس آیت سے یہ بھی یقینی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ گو کیسا ہی اسلام غالب ہو اور گو تمام ملتیں ایک ہلاک شدہ جانور کی طرح ہو جائیں، لیکن یہ مقدر ہے کہ قیامت تک عیسائیت کی نسل منقطع نہیں ہوگی. اسلام غالب بھی ہو جائے گا، باقی شک دوسری قومیں جو ہیں، ملتیں جو ہیں ہلاک شدہ ہو جائیں گے، مذہب کی بہت معمولی تعداد میں رہ جائیں گی، لیکن یہ بہرحال مقدر ہے کہ عیسائیت کی نسل جو ہے منقطع نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی جائے گی. اور ایسے لوگ بکثرت پائے جائیں گے جو بہائم کی طرح، جانوروں کی طرح بغیر سوچے سمجھنے کے حضرت مسیح کو خدا جانتے رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت برپا ہو جائے گی. یہ قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ اور اس کا منشا ہے. یہ غلبہ بشک اسلام کو اور احمدیت کو ہوگا، لیکن وہ غلبہ کیا ہے کہ اکثریت یا ایک بہت بڑے وسیع علاقے میں، دنیا میں بہت وسیع طور پر جماعت بھی پھیلے گی، انشاءاللہ تعالیٰ اسلام بھی پھیلے گا. لیکن یہ کہنا کہ عیسائیت ختم ہو جائے گی اور ہر عیسائی جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گا اور کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا، فرمایا یہ غلط ہے. یہ ایک چیز رہے گی اور شرک بڑھے گا. جب قیامت آنی ہے تو اسی بات سے آنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان پھٹ جائیں، اور یہ اسی لیے ہے کہ جو شرک پھیلے گا تو وہ حالات پیدا ہوں گے جو قیامت کا پھر نمونہ دکھائیں گے. یہ جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ڈان رچرڈسن کے بارے میں، آج کل یہ بڑا سرگرم ہے اسلام کے خلاف زہر پھیلانے میں. یہ 1935 میں پیدا ہوا ہے، کینیڈین کرسچن مشنری ہے، ٹیچر بھی ہے اور بعض کتابوں کا آتھر بھی ہے، اچھا تقریر کرنے والا بھی ہے، اور انڈونیشیا اور گنی وغیرہ میں رہا ہوا. اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے
مسلم دنیا میں 30 سال رہ کر اسلام کا مطالعہ کیا. بہت ساری باتیں ساری اتنی بیان ہو سکتی ہیں، کچھ بتا دیتا ہوں. اور یہ جو مشنریز ہیں ان کو تعلیم بھی دیتا ہے، اسلام کے بارے میں ان کو آگاہ کرتا ہے کیا چیز ہے، کہ کس طرح ان کا مسلمانوں کو قائل کیا جائے کہ وہ عیسائیت میں اسلام کے اندر آئے. پھر ایک جگہ لکھتا ہے، یہ اس نے کتاب لکھی ہے، بہت ساری کتابیں، انہوں سے ایک جو کتاب 2003 کی ہے کہ سیکرٹس آف قرآن. اس میں ایک جگہ یہ لکھتا ہے کہ اس نے ٹرم بنائی ہے اپنی ریڈیمپٹیو انالوجی، کہ یعنی ہر جو خیال اور کلچر ہے اس کی کچھ کہانیاں اس میں کچھ پائی جاتی ہیں، کچھ اس میں کوئی مذہبی طریق ہیں، کچھ ان میں روایات ہیں جو عیسائیت کی تعلیم کے ساتھ جوڑی جا سکتی ہیں. اس لیے ان سب مذاہب کی مشترک چیزوں کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ یہ دوری اور بودھ جو ہے مذاہب کا ختم ہو، بلکہ اس سے بہت سارے مذاہب جو ہیں وہ عیسائیت کی لپیٹ میں آ جائیں گے. لیکن کہتا ہے کہ سیکرٹس آف قرآن میں اس نے لکھا ہے کہ اسلام جو ہے ایک ایسا مذہب ہے جس کے ساتھ افہام و تفہیم ہونا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ اسلام کی تعلیم کے ساتھ عیسائیت جذب ہو ہی نہیں سکتی. اس کا یہ خیال ہے کیونکہ اتنا اسلام مسلمان رہتے ہوئے یا اسلامی تعلیم کو قائم رکھتے ہوئے عیسائیت کے ساتھ اس کا کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا. پھر یہ بھی اس کا دعویٰ ہے کہ اصل مسلمانوں سے زیادہ قرآن کریم آتا ہے. یہ اس کا دعویٰ اگر مسلمان سن لیں جن کو نہیں قرآن کریم پڑھتے ان کے لیے بھی قابل شرم چیز ہے یہ. لیکن قابل شرم اس لیے نہیں کہ صرف وہ ترجمہ پڑھتا ہے، عربی نہیں اس کو آتی. ویسے کہتا ہے کہ جہاں تک قدر مشترکہ سوال ہے وہ کوئی ایسی ہے ہی چیز نہیں جس میں ہم کہہ سکیں ہمارا عیسائیت سے کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایسا میل ہو سکتا ہے جہاں ہم امن سے رہ سکیں. حالانکہ جہاں تک قرآن کریم تو کہتا ہے قدر مشترک یہ ہے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اہل کتاب اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشترک ہے. لیکن شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ اس شرط کے ساتھ یہ شرط ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی چیز کو اس کو شریک ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا. یہ شرط تو قائم ہے. اس کو اگر وہ قائم کریں، سامنے لائیں تو عیسائیت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو تو قدر مشترک کہہ ہی نہیں سکتے. اور اسلام نے یہ شرط جو لگائی ہے یہ قرآن کریم نے تو ہمیں واضح بتایا ہے کہ جو اصل تعلیم ہے حضرت عیسیٰ کی تو یہ تھی نہیں کہ خدا بنایا جائے. جیسا فرماتا ہے
کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، کہ میں نے تو انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا، جب تو نے مجھے وفات دے دی تو فقط تو ہی ان پر نگران رہا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب یہ صرف قرآن کا دعویٰ نہیں بلکہ استثناء باب 6 جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے اور جس کتاب کو پڑھتے تھے اس میں ہی لکھا ہے آیت 13-14 میں کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس کی عبادت کرنا اور اسی کے نام کی قسم کھانا، تم اور معبودوں کی یعنی ان قوموں کے معبودوں کی جو تمہارے آس پاس رہتی ہیں پیروی نہ کرنا، اور واضح طور پہ خدا کی عبادت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر خود انجیل میں بھی متی باب 4 آیت 10 میں ہے کہ یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ پھر لوکا باب 4 آیت 8 میں لکھا ہے یسوع نے جواب میں اس سے کہا لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ اب یہ ان کے اپنے حوالے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں قدر مشترک نہیں ہے۔ اسی بات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی قدر مشترک ہے، اس پر آؤ اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ پھر مختلف اعتراضات اس نے کیے ہوئے ہیں اسلام کی شدت پسندی پر، میں کیوں مسلمان نہیں، پردے کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کریم کی تعلیم کے بارے میں۔ پھر یہ کہتا ہے کہ یہ جو بعض اورینٹلسٹ ہیں جیسے کیرن آرمسٹرانگ ہے، جان ایسپوسیٹو وغیرہ ہیں، وہ جو اسلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں جیسا ہونا چاہیے یا اسلام کی یہ تعلیم ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اسلام کی اپنی تاریخ کیا ہے، تاریخ اس کے مخالف ہے۔ اس لیے ان کو ہوش کرنی چاہیے، لوگ ایسے ہی ہیں جو غلط طور پر اخذ کرتے ہیں اور خوش فہمی پر مبنی ہیں ان مستشرقین کے نظریات بھی۔ جو حق بات کہتے ہیں اس کے خلاف یہ کہتا ہے کہ وہ تاریخ کو مسخ کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، کہتا ہے مجھے قرآن مسلمانوں سے زیادہ آتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو عربی کا علم نہیں، اور کچھ تراجم پر اس نے سارا اپنی جو بھی کتاب لکھی ہے یا اسلام کے خلاف اعتراضات ہیں تراجم پر انحصار کیا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے 8 مختلف لوگوں کے ترجمے پڑھے ہیں، اس لیے میرا علم بہت بڑھ گیا قرآن کریم کا، اور اس میں چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا ترجمہ بھی شامل کیا اس نے، وہ بھی لکھا ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے مسلمانوں سے اس کے ساتھ یہ جو عیسائیت اور اسلام میں جو خلیج ہے اور دوری ہے اس کو پاٹنے کی کوشش کی، پل بنانے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہو گیا۔ اور کہتا ہے کہ یہ اس لیے ہے نہ یہ دنیا کے لیڈروں کو کہہ رہا ہے کہ دنیا کے لیڈر جو ہیں قرآن کو کیونکہ قرآن کے مطالب سمجھنے سے آ رہی ہیں، اس کا گہرا علم نہیں ان کو، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ
افہام و تفہیم کر سکتے ہیں اور صلح اور راشتی سے رہ سکتے ہیں، اور یہ بالکل غلط ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک جگہ لکھتا ہے نعوذ باللہ، یہ اعتراض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے اس نے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جان بوجھ کر حقائق کو بدلا ہے، اور قرآن کریم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے۔ اس طرح کی خرافات ہیں۔ ایک طرف تو یہ لکھتا ہے کہ خود قرآن کریم میں جو تعلیم تھی اپنے آپ کو کنٹراڈکٹ کر رہا ہے۔ ایک طرف لکھ رہا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم جو ہے اس کو حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو تھی اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا۔ دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ خود ہی یہ تحریر کی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں تھی۔ جب خود ہی تحریر کی تو پھر اس تحریر کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی، یا پہلے کیوں نہ لکھ لیا جو حضرت عیسیٰ کے متعلق لکھنا چاہتے تھے۔ پروفیسر بھی پڑھے لکھے بھی ہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کی جب عقل ماری جاتی ہے نا، روحانی آنکھ بند ہو جاتی ہے، تو پھر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر اور اعتراضات ہیں مدینہ کے یہودیوں کا قتل اور بنو قریظہ وغیرہ کے بارے میں۔ عورتوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اس قسم کی باتیں۔ اس طرح یہ کتاب لکھ کے اس نے پھیلائی ہے، اور جو میں کرنا چاہتا ہوں اس کا بہرحال یہ جس نے کتاب لکھی تھی اس پہ ہماری ایک ریسرچ ٹیم ہے، بائبل ریسرچ ٹیم بڑا کام کر رہی ہے۔ ہم نے بہت سارے حوالے نکالے ہیں بائبل کے، اپنے مختلف حوالوں سے کہاں کہاں اس کا ایک دوسرے سے اختلافات ہیں، وہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اچھی سی کتاب بن جائے گی۔ ان کو میں نے کہا تھا اس کو بھیجیں 5 والیوم کومنٹری بھی، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کتاب ہے اسلامی اصول کی فلاسفی بھی، وہ اس کو بھیجی۔ بہرحال ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ تم نے کیونکہ لکھا ہے کہ جس کو کوئی اعتراض ہو مجھے بتائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو کتاب پڑھی ہے، اور ہمیں تو خدا اور مذہب کے حوالے سے تمہارا کوئی ٹھوس علمی اعتراض نظر نہیں آیا اس کو یہ لکھا، بلکہ زیادہ تر بنیاد نفرت پر ہے، نفرت کا پرچار کر رہے تم، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے بارے میں تمہارا علم جو بھی تم نے بیان کیا ہے بالکل سطحی لگتا ہے۔ پھر جو ظفر اللہ خان صاحب کے ترجمے کا حوالہ دیا ہے وہ بھی ترجمہ دیکھ کے تم نے اس کو غلط طور پہ انٹرپریٹ کیا ہے، جو صحیح نہیں۔ اور پھر یہ بھی لکھا اس کو کہ تم مشنری ہو، اس لیے یہ بھی جانتے ہو گے۔ اس نے یہ لکھا تھا کہ قرآن کریم میں 109 آیات، مختلف حوالے دیے ہوئے ہیں آیات کے کہ فلاں فلاں اتنی آیات اس بارے میں ہیں، اتنی آیات اس بارے میں۔ اس نے لکھا ہوا ہے کہ 109 آیات ایسی ہیں جن میں جنگوں کا ذکر ہے، اس لیے مسلمان شدت پسند بھی ہیں اور جنگ کو پسند کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو لکھا تھا کہ تم مشنری ہو، اس لیے جانتے ہو کہ بائبل میں 500 ایسے جگہ ہیں جہاں جنگ کا ذکر کیا گیا، اور ہم تمہیں 250 ایسی آیتیں بھیج رہے ہیں بائبل کی جن میں جنگ کا ذکر ہے۔ ہم بہرحال یہ جانتے ہیں کہ تاریخی اور سیاق و سباق کے لحاظ سے اکثر موقعوں پر بائبل نے اپنے دفاع کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اور اسی طرح جب بائبل میں یہ چیز ہے تو اگر غور سے دیکھو تو قرآن کریم میں بھی اسی طرح، بلکہ اس سے زیادہ آسن دلیل دے کر جو جنگوں کا ذکر کیا گیا تو وہاں دفاعی جنگوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے پورے لوازمات بیان کیے گئے۔ بہرحال پھر انہوں نے یہ بھی اس کو لکھا تھا کہ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں کہ مناظرہ کرو
اس تعلیم کی روشنی میں جو قرآن کریم کی جماعت احمدیہ نے سمجھی ہے اور جو ہم بیان کرتے ہیں. یہ میں نے ان کو لکھا تھا، لکھیں اس کو. تو ہمارا نعرہ تو یہ ہے کہ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں. اور پھر دوبارہ خیر حوالہ اس کو یہی دیا تھا کہ تمہیں جو 5 والیوم کمنٹری جو ہے بھیجی ہے اور اسلامی اصول کی فلسفی بھیجی ہے، امید ہے انہیں پڑھی ہوگی. تو اس کے اوپر پہلے تو اس نے یہ لکھا ہے کہ by way of your reply to your email and to your letter sent with 2 unrequested gifts. کہ تم نے اسلامی کمنٹری تو بھیج دی اور اسلامی اصول کی فلسفی بھیج دی قرآن کریم کی، میں نے تو تم سے نہیں مانگے تھے وہ تحفے. بہرحال یہ بھی کئی جہاد دہانیوں کے بعد اس نے جواب دیا تھا کہ تمہارا خط جو ہے ملا اور بلا مانگے تحفے بھی مجھے مل گئے. تو میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لکھتا ہے آگے کہ مجھے قرآن اور حدیث کے بارے میں کسی کمنٹری سے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر کوئی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اس ترجمے سے جو اندازہ کر سکتا ہے وہ کر لے گا. اور پھر وہی باتیں دہرائی ہیں کہ میں نے ترجمے پڑھے ہیں یہ وہ. اور پھر لکھتا ہے کہ تمہاری جماعت کی مزید کہ کسی فرد کی یا جماعت کی مزید خط و کتابت میرے ساتھ بے فائدہ ہوگی. میں نے کوئی بات نہیں ماننی تم لوگوں کی، نہ سننا چاہتا ہوں نہ تعلق رکھنا چاہتا ہوں. پھر لکھا ہے کہ میں اپنے خط کی کاپیاں بھی مختلف جگہوں پر رکھوا رہا ہوں تاکہ میرا جو خط ہے وہ کہیں کسی جگہ تم لوگ مس کوٹ نہ کر دو. بڑا محتاط ہے اس مالے میں. تو بہرحال آج کے یہ شخص جو ہے اسلام کے خلاف کتابیں لکھنے میں بہت سرگرم ہے. احمدیوں کا کام تو ہے کہ اس کے جواب دیں، لیکن پہلے اپنا لٹریچر بھی پڑھیں، علم حاصل کریں، دیکھیں کہ بائبل میں کیا کیا تضادات ہیں، بائبل کی کیا تعلیم ہے. ہماری ریسرچ ٹیم جیسا کہ میں نے کہا اس پہ کام کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالی جلد ہی یہ شائع ہو جائے گی یہ کتاب. مزید حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہاں ایک بات اور اس شخص نے جو لکھی ہے، اللہ کے نام سے، اللہ کا نام لے کے کہ قرآن کریم میں اللہ کا نام آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا. اللہ کے نام کے مختلف زبانوں کے اپنے توڑ مروڑ کے اس کے الفاظ یا ہجے بنا کے اور پھر اس کا بڑا استدعا کیا ہوا اس میں کہ یہ اسلام کا خدا تو یہ اللہ ہے. بہرحال یہ خرافات ہیں ساری. حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے بعض اور کے ہیں اقتباسات میں پیش کرتا ہوں. حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ ہمارا خدا لم یلد ہے، اور کس قدر خوشی اور شکر کا مقام ہے کہ جس خدا کو ہم نے مانا اور اسلام نے پیش کیا ہے وہ ہر طرح کامل اور قدوس ہے اور کوئی نقص اس میں نہیں. 2 خوبیاں کامل طور پر اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں اور ساری صفات ان کو بیان کرتی ہے. چنانچہ اول یہ کہ اس میں ذاتی حسن ہے اور اس کے متعلق لیسا کا مثلہ شیء فرمایا، قل هو اللہ احد فرمایا اور کہا کہ وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی ہمتا اور ہمسر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس عقل عبارت کو جو بقدر ایک سطر بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس لطافت اور عمدگی سے ایک چھوٹی سی عبارت ہے. ہر یک قسم کی شراکت سے وجود حضرت باری کا منزہ ہونا بیان فرمایا ہے. ایسا پاک وجود، صاف وجود بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بیان فرمایا ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ شرکت از روح حصر عقلی 4 قسم پر ہے کہ عقل کی روح سے 4 قسم کی چیزیں شرکت ہو سکتی ہے جو احاطہ کرتی ہے عقل. کبھی شرکت عدد میں ہوتی ہے، یعنی ایک شریک یہ ہے کہ 1 2 3 4 اعداد جو ہیں ان میں ہوتی ہے. کبھی مرتبہ میں ہوتی ہے، کسی کا سٹیٹس ہے. اور کبھی نسب میں ہوتی ہے، اس کا خاندان اور نسل. کبھی فعل میں اور تاثیر میں ہے، کام میں، اور اس کی خاصیت اس کے جو ہیں اس میں تاثیرات جو ہیں اس کی ہوتی ہے.
سو اس صورت میں ان چاروں قسموں کی شرکت سے خدا کا پاک ہونا بیان فرمایا اور کھول کر بتلا دیا کہ وہ اپنے عدد میں ایک ہے، 2 یا 3 نہیں، اور وہ صمد ہے، یعنی اپنے مرتبہ وجوب اور محتاج الہ ہونے میں منفرد اور یگانہ ہے، اور بجوز اس کے تمام چیزیں ممکن الوجود اور خالق الذات ان کے وجود میں آ سکتی ہیں اور ہلاکت خود ختم بھی ہو سکتی ہیں، جو اس کی طرف ہر دم محتاج ہیں۔ یہ دونوں چیزیں، ہلاک ہونا بھی اور وجود میں آنا بھی، اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں یہ چیزیں۔ اور وہ لم یلد ہے، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں، تاب وجہ بیٹا ہونے کے اس کا شریک ٹھہر جائے، اور وہ لم یولد ہے، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں، تب وجہ باپ ہونے کے اس کا کوئی شریک بن جائے، اور وہ لم یکن لہ کفوا ہے، یعنی اس کے کاموں میں کوئی اس سے برابری کرنے والا نہیں، تب اعتبار فعل کے اس کا کوئی شریک قرار پاوے۔ سو اسی طور سے ظاہر فرما دیا کہ خدا تعالیٰ 4 قسم کی شرکت سے پاک اور منزہ ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ پھر فرمایا قرآن کریم کی صاف تعلیم یہ ہے کہ وہ خداوند وحید و حمید جو بذات توحید کو چاہتا ہے، اس نے اپنی مخلوق کو متشارک الصفات رکھا ہے، مخلوق جو ہیں اس کی صفات میں دوسرے شریک ہو سکتے ہیں، اور بعض کو بعض کا مثیل اور شبیہ قرار دیا، ان کی مثالیں مل سکتی ہیں ایک دوسرے سے، مشابہت بھی رکھ سکتے ہیں، تا کسی خاص فرد کی کوئی خصوصیت جو ذات و افعال و اقوال اور صفات کے متعلق ہے اس دھوکے میں نہ ڈالے کہ وہ فرد خاص اپنی نوع میں بڑھ کر ایک خاصیت اپنے اندر رکھتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص نہ اصلاً نہ ذلاً اس کا شریک نہیں، اور کسی قسم کی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کی ہر صفت میں، اس کی ہر فعل میں، اس کی ہر حرکت میں، ہر لحاظ سے اس کا مثال قائم کی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اور خدا تعالیٰ کی طرف کسی اپنی صفت میں وہ خدا تعالیٰ کی طرح کسی اپنی صفت میں وہ میں واحد لا شریک ہے، یعنی اس کو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی طرح وہ کسی صفت میں واحد ہے اور لا شریک ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ اخلاص اسی بات کو بیان کر رہی ہے کہ احدیت ذات و صفات خدا تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ دیکھو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ قل هو اللہ احد۔ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر کبیر لکھی ہے، جس میں قرآن کریم کے بعض حصوں کی تفسیر ہے 10 جلدوں میں، یہ آخری صورتیں بھی اس میں ہیں، آخری جلد میں۔ اس میں بعض اس کے حصے جو ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ مختلف لغات اور تفسیروں کے حوالے سے جو پہلے لکھے ہوئے تھے پرانے بزرگوں نے، خلیفۃ ثانی نے یہ بھی تفسیر لکھی ہے کہ قرآن کریم اس سورہ اخلاص کے جو نام ہیں وہ کیا ہیں ان کی خصوصیات کے لحاظ سے۔ وہ نام تو میں نہیں بیان کرتا، لیکن جو سورہ اخلاص کی خصوصیات ہیں وہ بیان کرتا ہوں، گو کہ اس میں بہت حد تک مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر سے بیان ہو گئی ہیں، یا جو مضامین اخذ ہوتے ہیں ان میں سے ناموں سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور فرد ہونے اور تثلیث وغیرہ کی تردید اس صورت میں کی گئی ہے سورہ اخلاص میں۔ دوسری بات یہ جس کی وجہ سے نام اس کا ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے لاسانی ہونے کا اس میں بیان ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ توحید کا ایسا واضح بیان کسی دوسری کتاب میں نہیں، جس طرح جو صورت یہ بیان کرتی ہے۔ چوتھی بات
کہ یہ انسان کے اندر اخلاص پیدا کرتی ہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑتی ہے۔ پھر یہ کہ اس بات پر پورا یقین رکھنے سے کہ خدا ایک ہے انسان نجات پاتا ہے، یہ یقین قائم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو پھر اسی کا خوف رہے گا، پھر دوسروں کی طرف دنیا کی طرف نہیں دیکھتا انسان، اور یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ پھر یہ کہ سورت پورے علم اور عمل اور معرفت کا ذریعہ ہو کر انسان کو درجہ ولایت تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اس کو غور سے پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کی گہرائی میں جایا جائے، اس کے مضامین کو دیکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہونا ایسا ہے جو انسان کو بڑے اونچے مقام تک لے جا سکتی ہے، ولایت تک بھی پہنچا سکتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اسی کلام کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نماز پڑھتے ہوئے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو سن کر فرمایا کہ اس شخص نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی۔ پھر حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کا جمال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا احد، صمد، لم یلد ولم یولد ہونا، اس کا خوبصورتی اور جمال ہے۔ پھر یہ صورت جو ہے شرک اور نفاق سے انسان کو بری کر کے خدا تعالیٰ کا خالص بندہ بنا دیتی ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن مظعون کے پاس تشریف لے گئے اور قل هو اللہ احد اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر ان پر پھونکا، اور ان کو یہ ہدایت کی کہ ان صورتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کیا کریں۔ کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفت صمد کا ذکر آتا ہے، جس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اس کا محتاج ہے، اس لیے اس کو سورۃ صمد بھی کہتے ہیں۔ سورۃ صمد وہ ذات ہے جس کی مدد کے بغیر کوئی کام نہ کیا جا سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے ست السماوات سبع والارضون سبع الا قل هو اللہ احد، یعنی ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کا قیام قل هو اللہ احد کی وجہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تثلیث کا عقیدہ آسمانوں اور زمین کی بربادی کا موجب ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال، قریب ہے کہ آسمان اس گندے عقیدہ کی وجہ سے پھٹ جائیں اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ وہی مضمون جو حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرمایا ہے کہ قیامت قریب یہ عیسائیت کے شرک کی وجہ سے قیامت برپا ہوگی۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ گویا توحید کا عقیدہ اس دنیا کی آبادی کی بنیاد ہے۔ پھر حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ آتیتو کا سورۃ الاخلاص وحیا من ذخائر کنوز عرشی وحیا المانعۃ تمنع عذاب القبر و نفحات النیران، کہ میں نے تمہیں سورہ اخلاص دی ہے اور یہ میرے عرش کے خزانوں کے ذخائر میں سے ایک ہے، اور یہ عذاب قبر اور آگ کے شعلوں سے بچانے والی ہے، کیونکہ جو سچی توحید پر قائم ہو جائے اس کو آگ چھو نہیں سکتی۔ اس کو سورہ موذر بھی کہتے ہیں کیونکہ جب یہ پڑھی جائے تو فرشتے اس کو سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ آگ سے یا شرک سے محفوظ رکھنے والی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، پہلے بھی ایک بیان کر چکا ہوں، کہ ایک شخص کو یہ صورت پڑھنے سنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص تو شرک سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا جس شخص نے 100 مرتبہ اس صورت کو پڑھا تو وہ آگ سے محفوظ ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ کی توحید کی یاد دلاتی ہے. یہ آ گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا لکل شیء نور و نور القرآن قل هو اللہ احد. کہ ہر چیز کا ایک نور ہوتا ہے اور قرآن کا نور قل هو اللہ احد ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ توحید کو ماننے والا قلعے میں داخل ہو جاتا ہے اور اس صورت میں توحید کا ذکر ہے، بس یہ عذاب سے امن میں رکھنے والی ہے، یہ شیطان کو بھگانے والی ہے. بعض فضائل احادیث کی روح سے اور لغات کی روح سے اور بھی بیان کیے ہیں جو بیان کر دیتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کو ثلث قرآن قرار دیا ہے. چنانچہ آپ فرماتے ہیں من قرأ قل هو اللہ احد فکانما قرأ ثلث القرآن. یعنی جس نے سورۃ الاخلاص کو پڑھا تو گویا اس نے قرآن کریم کے تیسرے حصے کو پڑھا. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن. یعنی وہ ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سورۃ اخلاص قرآن کریم کے تیسرے حصے کے برابر ہے. مسلم عود نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس صورت کے ثلث قرآن ہونے سے یہ مراد نہیں کہ سورت قرآن کریم کے حجم کا تیسرا حصہ ہے، بلکہ صرف یہ مراد ہے کہ اس کا مضمون خاص اہمیت رکھتا ہے. قرآن کریم اور احادیث کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں دو بڑے فتنے پیدا ہونے والے تھے، ایک دجالی فتنہ اور دوسرا یاجوج ماجوج کا فتنہ، اور ان دونوں فتنوں نے یکے بعد دیگرے اسلام کے ساتھ ٹکر لینی تھی. ایک فتنہ خدائے واحد کے بجائے تین خداؤں کا عقیدہ لیے ہوئے ہے، یعنی خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس. اور دوسرا فتنہ دہریت کا ہے، یعنی وہ سرے سے خدا کا منکر ہے. قرآن کریم نے ان ہر دو فتنوں کے عقائد کی تردید کی ہے اور صحیح عقائد کو بیان فرمایا ہے. قرآن کریم خدا باپ کی تعریف سے بھرا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صرف ایک خدا کا قائل ہے، وہ خدا باپ ہے، اور اسی طرح سے خدا باپ کے رب ہونے اور ایک ہونے کی تائید کرتا ہے. اور خدا روح القدس اور خدا بیٹے کی نفی پورے زور سے کرتا ہے، یعنی خدا کے مقابلے نہ روح القدس ہے نہ بیٹا ہے، کوئی چیز نہیں. اور گویا قرآن کریم نے خدا باپ کی خدائی کو قائم کیا ہے اور خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی تردید کی ہے. اس لیے یہ صاف بات ہے کہ چونکہ خدا باپ کی تائید قرآن کریم کا تیسرا حصہ ہے، اس لیے سورہ اخلاص بھی قرآن کریم کا تیسرا حصہ ہے. در حقیقت قرآن کریم کا کام توحید کو ثابت کرنا اور غلط عقائد کو مٹانا ہے. بس جب اس صورت نے نہایت جامع معنی الفاظ کے ساتھ مختصر طور پر وہ مضمون ادا کر دیا جس سے غلط عقائد کا ابطال ہوتا ہے اور توحید کی حقیقت کو بیان کر دیا، تو یہ سورہ ثلث قرآن کیا بلکہ سارے قرآن کے برابر ہو گئی. تو روح المعانی میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعظم الصور کے نام سے بھی یاد کیا ہے. یہی اسی بات پہ تو رچرڈسن صاحب کہتے ہیں کہ کسی قسم کا افہام و تفہیم اسلام کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عیسائیت خدا کو اسلام مارتا ہے. پھر سورہ فلق کے بارے میں بھی تھوڑا صرف بیان کر دیتا ہوں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں شریر مخلوقات کی شرارتوں سے خدا کی ساتھ پناہ مانگتا ہوں اور اندھیری رات سے بھی خدا کی پناہ میں آتا ہوں. یعنی یہ زمانہ اپنے فساد عظیم کی روح سے اندھیری رات کی مانند ہے. سو الہی قوتیں اور طاقتیں اس زمانے کی تنویر کے لیے درکار ہیں. انسانی طاقتوں سے یہ کام انجام ہونا محال ہے. بس اس زمانے میں دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، جس سے پناہ ایک تو یہ صورتیں پڑھ کے ان کی پناہ میں آیا جائے، پھر اسلام کی ترقی کے لیے، احمدیت کی ترقی کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے. ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے. یہی چیزیں ہیں جو ہر شر سے ایک صحیح اور حقیقی مسلمان کو بچا کے رکھیں گی اور اسلام کی ترقی کا باعث بنے گی. آؤز کے معنی ہوں گے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتا ہوں. اور چمٹے رہنا اس طرح جس طرح بچہ ماں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے کبھی خوف زدہ ہو کے، اس کو چھوڑتا نہیں. اس کو بچے میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ کوئی کھینچے بھی تو نہیں چھوڑ رہا ہوتا.
تو آؤز کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جاؤ کہ کوئی چیز تمہیں اس سے علیحدہ نہ کر سکے. اور پھر آگے قل اعوذ برب الفلق اور من شر ما خلق اور پوری صورت، اور اس طرح قل اعوذ برب الناس کی صورتیں ہیں. قل اعوذ برب الفلق کہ یہ معنی ہوں گے کہ کئی معنی اس کی بنتے ہیں لغت کی روح سے. مختصر یہ کہ میں اس خدا کی پناہ چاہتا ہوں جو اندھیرے کے بعد روشنی پیدا کرتا ہے. میں اس خدا کی پناہ چاہتا ہوں جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، یا جس نے جہنم کو پیدا کیا ہے، جس نے دو گھاٹیوں کے درمیان ایک عمدہ میدان بنایا ہے، یعنی افراط و تفرید پھر ہٹا دیا اور اسلام کو ایک ایسا مذہب بنایا جو وسطی مذہب ہے، جو درمیان میں چلنے والا مذہب ہے. یا میں اس خدا کی پناہ میں آتا ہوں جس کا اقتدار قید خانوں پر بھی ہے، ہر جگہ اس کا ہے. اس خدا کی پناہ میں چاہتا ہوں جو نہروں کا رب ہے، دریاؤں اور پانیوں پر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے. آج کل پانی کا ہی مسئلہ جو ہے اتنا شدید ہو گیا ہے دنیا میں، اس کی خاطر لڑائیاں ہو رہی ہیں. اور پانی ہے جو ڈبونے کا بھی باعث بنے گا. آج کل جو یہ موسم میں جو گرمی پیدا ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو گلیشیئرز پہ گر رہے ہیں، ان کی وجہ سے سمندروں کی سطح جو بلند ہو رہی ہے، اس میں کئی ملک ڈوب جائیں گے. یو کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ آئندہ 50 سال میں اس کا کچھ حصہ پانی کے نیچے آ جائے گا اور کئی دنیا سے ختم ہو جائیں گے ملک. تو اس قسم اس چیز سے بھی پناہ. یہ سب چیزیں جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی گئی ہیں، جہاں انسان پانی ایک زندگی کی لیے بھی ہے، ابتدا زندگی کی پانی سے ہوئی اور زندگی کا بڑا اہم جزو ہے پانی، لیکن ختم کرنے کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے. طوفان آتے ہیں تب بھی یہی ہوتا ہے. تو پھر دنیا میں لڑائیاں اس پانی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو اس ہر قسم کا جو فتنہ ہے اس سے بچنے کے لیے بھی. اسی طرح وہ من شر غاسق اذا وقب کے معنی ہوں گے میں پناہ چاہتا ہوں رات کی تاریکی کی شر سے جب اندھیرا چھا جائے، پناہ چاہتا ہوں اس وقت کے شر سے جب سورج غروب ہو جائے، پناہ چاہتا ہوں اس وقت کے شر سے جب چاند اور سورج کو گرہن لگے. اب چاند اور سورج کا گرہن ایک زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں لگا، اور یہ بہت بڑی نشانی تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کی بتائی. اب اس گرہن کو نام ماننے والے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مورد بنے، جانتے پوچھتے ہوئے بھی. تو بس اور پھر یہ ہے کہ ماننے کے بعد جو اس زمانے کی مسیح موعود کو ماننے کے بعد پھر اس سے دور ہٹنا بھی انسان کو عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ شر سے پناہ مانگنی چاہیے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اس پناہ چاہتا ہوں اس وقت کے شر سے جب کہ فراخی کے بعد تنگی آ جائے. اس وقت کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جب انسان گڑھے میں داخل ہو، قبریں ہیں، زلازل ہیں، آفات ہیں. من شر النفاثات فی العقد کے یہ معنی ہوں گے کہ میں پناہ چاہتا ہوں ان نفوس کے شر سے دوستیوں اور معاہدات کو توڑوا دیں. لوگوں کے ساتھ میں آپس میں تعلقات کو توڑنے والے ہوں، ان سے پناہ چاہتا ہوں، چاہے وہ انفرادی طور پر ہوں، اجتماعی طور پر ہوں، گروپوں کے طور پر ہوں، ملکوں کے طور پر ہوں. میں پناہ چاہتا ہوں ان گروہوں کے شر سے جو خلفاء کا مقابلہ کروائیں اور ان کی بیعت توڑوا دیں کہ جی فلاں نے تو یہ کہا تھا، فلاں نے یہ تشریح کی تھی، فلاں خلیفہ وقت کے یہ اصول ہوتے تھے، فلاں کے یہ اصول ہیں، تمہارے یہ اصول ہیں، اس کی پیروی کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنی چاہیے. اس پر بحثیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں بھی فتنہ و فساد پیدا کرنے والی ہیں. اس شر سے پناہ مانگو. میں پناہ چاہتا ہوں ان نفوس کے شر سے جو اتحاد کو برباد کریں اور مسلمانوں کی حکومتوں کو تباہ کریں. اب یہ مستشرق جو ہے ان کے بیان دیکھ لیں، یہ اتحاد کو برباد کرنا چاہتے ہیں. اب ایک مستشرق ہے فرانس کا جس کا حوالہ رچرڈسن نے اپنی کتاب میں دیا ہے. اس نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی ہمدردی اس میں ہے کہ انہیں اسلام سے آزاد کروایا جائے. مسلمانوں کو آزادی دلوانی ہے اگر
تو ان کی آزادی یہی ہے کہ ان کو اسلام سے آزاد کروا دیا جائے. تو یہ چیزیں ہیں جو فساد پیدا کرنے والی ہیں. پھر مختصر قل اعوذ برب الناس کا مسلم کا حوالہ ایک پڑھ دیتا ہوں کہ جن فرماتے ہیں کہ جن وہ ہے جو چھپ کر وار کرے اور پیار کے رنگ میں دشمنی کرتے ہیں. وہی پیار جو ہوا سے آ کر نحاش نے کیا تھا، اس پیار کا انجام وہی ہونا چاہیے جو ابتدا میں ہوا. آدم پر اس سے مصیبت آئی، اس وقت گویا خدا سے بڑھ کر خیر خواہ ہو گیا. وہ شیطان جو تھا خدا سے بڑھ کر اس کا ہمدرد ہو گیا حوا اور آدم کا. اسی طرح یہ بھی وہی حیات ابدی پیش کرتے ہیں جو شیطان نے کی تھی. اس لیے قرآن شریف نے اول اور آخر کو اس پر ختم کیا. اس میں یہ سر تھا کہ تا بتایا جاوے کہ ایک آدم آخر میں بھی آنے والا ہے. قرآن شریف کے اول یعنی سورۃ فاتحہ کو ولدالین پر ختم کیا. یہ امر تمام مفسر بالاتفاق مانتے ہیں کہ ظالین سے عیسائی مراد ہیں، اور آخر جس پر وہ ختم ہوا وہ یہ ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. فرمایا کہ سورۃ الناس سے پہلے قل هو اللہ احد میں خدا تعالیٰ کی توحید بیان فرمائی اور اس طرح پر گویا تثلیث کی تردید کی. اس کے بعد سورۃ الناس کا بیان کرنا صاف ظاہر کرتا ہے کہ عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے. بس آخری وصیت یہ کی کہ شیطان سے بچتے رہو. یہ شیطان وہی نحاش ہے جس کو اس صورت میں خناس کہا، جس سے بچنے کی ہدایت کی. اور یہ جو فرمایا کہ رب کی پناہ میں آؤ، اس سے معلوم ہوا کہ جسمانی امور نہیں ہیں بلکہ روحانی ہیں. خدا کی معرفت، معارف اور حقائق پر پکے ہو جاؤ تو اس سے بچ جاؤ گے. آخری زمانے میں شیطان اور آدم کی آخری جنگ کا خاص ذکر ہے. شیطان کی لڑائی خدا اور اس کے فرشتوں سے آدم کے ساتھ ہو کر ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ اس کو ہلاک کرنے کو پورے سامان کے ساتھ اترے گا، اور خدا کا مسیح اس کا مقابلہ کرے گا. یہ لفظ مشیح ہے جس کے معنی خلیفہ کے ہیں عربی اور عبرانی میں. حدیثوں میں مسیح لکھا ہے اور قرآن شریف میں خلیفہ لکھا ہے. غرض اس کے لیے مقدر تھا کہ اس آخری جنگ میں خاتم الخلفاء جو 6000 کے آخر میں پیدا ہو، کامیاب ہو. بس یہ زمانہ جو ہے اسلام کے غالب آنے کا زمانہ ہے. جتنا بھی یہ دور لگا لیں، رچرڈسن صاحب مزید کتابیں بھی لکھ لیں اسلام کے انکار کرنے کے لیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ اس مسیح نے شیطان پر غالب آنا ہے، اور انشاءاللہ غالب آ کے رہے گا. اور احمدیوں کو یہ دلائل یاد کرنے چاہیے تاکہ ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہ سکے. اب آخر میں کچھ دعائیں ہیں ان کا میں ذکر کروں گا، اس کے بعد دعا ہوگی. سب سے پہلے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود بھیجیں، آپ کی آل کے لیے دعا کریں، خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے بزرگ آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلائے، اور دنیا داری کی طرف بھٹکنے والے نہ ہوں وہ لوگ، اور ہر قسم کی دینی کمزوریوں سے انہیں نجات بخشے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے حقیقی مقصد کو پہچاننے والے ہوں. عالم اسلام کے لیے عمومی دعائیں، اللہ تعالیٰ انہیں باہمی اتحاد اور ہمدردی عطا فرمائے. پہلے بھی جیسے میں نے کہا ہے کہ ان کی آپس کی جو پھوٹ ہے، آپس کے تعلقات ہیں، ذاتی مفادات ہیں، اس کی وجہ سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے اور ان کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. اور اگر مخالفت ہے تو صرف آنے والے مسیح جس کی تائید کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، جس کو یہ لوگ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. نظام جماعت عالمگیر کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ، ہر ملک میں اور ہر جماعت میں عہدیدار جو کام کرنے والے ہیں ان کو بھی نظام کی سمجھتے ہوئے اپنے اور خدمت کا حق ادا کرنے کی طرف توجہ دیتے ہوئے اپنے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو افراد جماعت ہیں ان کو بھی نظام جماعت کا پورا پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
اسی طرح وقف کا نظام ہے، واقفین زندگی ہیں دنیا میں مختلف جگہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اور ان کو اپنے جس کام کے لیے انہوں نے وقف کیا ہوا اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقفین میں وقف نو کے مجاہدین ہیں جو اب بڑے ہو رہے ہیں اور کچھ تو سروس میں آ بھی گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنا وقف حقیقت میں نبھانے والے ہوں اور ان کے والدین نے جو خواہشات اور توقعات ان سے وابستہ رکھی اس کو بھی پورا کریں، جن دعاؤں کے ساتھ ان کو وقف کیا تھا اس کو حاصل کرنے والے ہوں۔ بڑی عمر کے جو واقفین نو ہیں جب ہو رہے ہیں، اب ٹین ایج میں بھی آ گئے ہیں، کچھ بوڑھے بھی ہو گئے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جامعہ میں نہیں پڑھ رہے تو دینی علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کچھ دنیا داری میں پڑ گئے ہیں، ان کی وجہ سے ان کے والدین فکر مند بھی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے والدین نے جو عہد اور وعدہ کیا تھا اس کو نبھانے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ دجال کے فتنے کے شر سے بچنے کے لیے خدا ہر ایک کو ان کی چالوں اور خطرناک منصوبوں سے اور برے ارادوں سے بچائے، اور دنیا کا امن جو ہے جو بھی اس کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا تباہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور دنیا کو بھی اس سے محفوظ رکھے۔ شہدائے احمدیت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلندتر کرتا چلا جائے، اور ان کے پسماندگان جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خود اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیشہ ان کی پریشانیاں اور تکلیفیں دور فرماتا رہے۔ اسیران راہ مولا جو ہیں وہ ابھی بھی پاکستان میں ہیں چند ایک، ان کی بھی جلد آزادی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو رہائی فرمائے اور بری فرمائے تمام الزامات سے، ان کے اہل و عیال کو بھی اپنے حفاظت میں رکھے اور ہر شر سے بچا کے رکھے۔ اشاعت اسلام اور احمدیت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، احمدیت کو غلبہ عطا فرمائے، اور جو منصوبے جماعت اور احمدیت کی ترقی کے لیے ہم بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے۔ جو مختلف قسم کے مسائل سے دو چار ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو ان سے دور فرمائے ان کے مسائل۔ میرا خیال ہے وقف جدید، تاریخ جدید کا تو میں نے ابھی نہیں کہا نا، تاریخ جدید اور وقف جدید کی جو مالی قربانیاں کرنے والے ہیں ان کی فہرستیں بھی آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے، اجر دے، اور ان کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے۔ مختلف قسم کے لوگ جو اپنے کاروباروں میں اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے یا دھوکے کی وجہ سے مختلف چٹیوں میں پڑ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی پریشانیاں دور فرمائے۔ مختلف قسم کے لوگ ہیں جو مصیبت زدگان ہیں، جو دنیا میں جہاں بھی ہیں، چاہے وہ احمدی ہیں یا نہیں، جو سیاسی ظلموں کا یا مذہبی ظلموں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ، یا قومی تعصبات کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اور اسی طرح بلا امتیاز مذہب اور ملت اقتصادی بدحالی کے شکار جو مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس رہائی فرمائے۔ مختلف مردوں اور عورتوں کے ازدواجی اور خاندانی جھگڑے جو ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرمائے، ان کو نجات دے۔
صبر اور حوصلہ ان میں پیدا کرے۔ اب دنیا داری میں پڑھ کے بعض احمدیوں میں بھی صبر اور حوصلے کی کمی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ ایک دوسرے سے کے تعلقات میں برداشت پیدا کریں۔ ایسے بچیاں جن کے رشتوں میں تاخیر ہے، اللہ تعالیٰ ان سے جلد بہتر سامان پیدا فرمائے، ان کے نیک نصیب کرے۔ بیوگان ہیں، یتامہ ہیں، حقوق سے معذور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ان کی ضروریات پورا فرمائے۔ بے اولاد لوگ ہیں، ان کو اولاد کی خوشیاں دکھائے۔ طلباء ہیں امتحانوں میں دینے والے یا دیے ہوئے جنہوں نے، ان کو ان میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ بے روزگاروں کو روزگار مہیا فرمائے۔ اسی طرح مختلف قسم کے کاروباروں میں لوگ ہیں، ذمہ دار میں لوگ ہیں، مقدمات میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ان کی مسائل حل فرمائے۔ درویشان قادیان ہیں، اہل روا ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ پاکستان میں آج کل حالات دوبارہ بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں۔ لاہور میں بھی بعض اچھی جگہوں پر جہاں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، ماڈل ٹاؤن وغیرہ میں، وہاں بھی مولویوں کا زور اس طرح ہو گیا کہ ان کو نمازیں پڑھنے سے، مسجد میں جانے سے، عید پڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور تمام یہ روکیں دور فرمائے۔ بلکہ اب تو بعض عرب ملکوں میں بھی حکومت کی طرف سے مولویوں کے پریشر کی وجہ سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جمع ہو کر نمازیں نہ پڑھیں، جہاں پہلے اجازت تھی۔ کچھ جگہ تو اجازت ہی نہیں تھی، جہاں اجازت تھی وہاں بھی یہی حالات ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اسلام کے نام پر، احمدیت کے نام پر ستائے جانے والے لوگ جو ہیں دنیا میں کسی جگہ بھی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ رحم اور فضل فرمائے۔ عالم اسلام کے مسائل بھی بڑے الجھ رہے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں لوگوں کو آ رہی، مغرب کی جھولی میں کہتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح فلسطینی مسلمان جو ہیں ان پر بھی مظالم بڑے بڑھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو آزادیاں نصیب فرمائے اور نور فراست عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے کہ یہ لوگ آنے والے مسیح موعود کو قبول کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جماعت کے ابتلاؤں کے دور کو جلد ختم کرے۔ تمام کارکنان جو ہیں جماعت احمدیہ کے کسی بھی شکل میں خدمت کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ان کو ہر پریشانیاں دور فرمائے۔ ایم ٹی اے کے جملہ کارکنان جو ہیں یہاں بھی اور دنیا میں ہر جگہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے اور ان کو جزا دے۔ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں وہ، بہت ساری بڑی تعداد جو ہے والنٹیئرس کی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ان سب کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے۔ حوادث زمانہ جو ہیں، زلازل جو ہیں، آفات جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ایک حدیث میں ایک دعا ہے بڑی عام کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم،
لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عظمتوں والا اور بڑا ہی پرتبار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو کہ آسمانوں اور زمین کا عرش کا رب، عرش کریم کا رب ہے۔ پھر ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے پیار کرتے ہیں، اور اس کام کی محبت جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے میرے خدا، ایسا کر کہ تیری محبت مجھے اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور ٹھنڈے شیریں پانی سے بھی زیادہ پیاری اور اچھی لگے۔ ایک حدیث کی دعا ہے، اے میرے اللہ، تو ہمیں اپنے خوف عطا کر جسے تو ہمارے اور گناہوں کے درمیان روک بنا دے، اور ہم سے تیری نافرمانی سرزد نہ ہو، اور ہمیں اطاعت کا وہ مقام عطا کر جس کی وجہ سے تو ہمیں جنت میں پہنچا دے، اور اتنا یقین بخش کہ جس کی وجہ سے دنیا کے مصائب تو ہم پر آسان کر دے۔ اے میرے اللہ، ہمیں اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور اپنی طاقتوں سے زندگی بھر صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور ہمیں اس بھلائی کا وارث بنا، اور جو ہم پر ظلم کرے اس سے تو ہمارا انتقام لے، جو ہم سے دشمنی رکھتا ہے اس کے برخلاف ہماری مدد فرما، اور دین میں کسی ابتلا کے آنے سے بچا، اور ایسا کر کہ دنیا ہمارا سب سے بڑا غم اور فکر نہ ہو، اور نہ یہ دنیا ہمارا مبلغ علم ہو، یعنی ہمارے علم کی پہنچ صرف دنیا تک محدود نہ ہو، اور ایسے شخص کو ہم پر مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے اور مہربانی سے پیش نہ آئے۔ اے اللہ، میں تیری فرمانبرداری کرتا ہوں، تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تجھ پر توکل کرتا ہوں، تیری طرف جھکتا ہوں، تیری مدد سے دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں، اے میرے اللہ، میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، تو مجھے گمراہی سے بچا، تو زندہ ہے، تیرے سوا کسی کو بقا نہیں، جنوں ان سب کے لیے فنا مقدر ہے۔ اے اللہ، تو میرے دل میں نور پیدا فرما دے، میری آنکھوں میں نور پیدا فرما دے، میرے کانوں میں نور پیدا فرما دے، میرے دائیں بائیں، اوپر اور نیچے اور آگے اور پیچھے نور پیدا فرما دے، اور مجھے نور مجسم بنا دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے کا، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقوی، عفت اور غنا مانگتا ہوں۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اے اللہ، تو ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ کرنا، اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، اور اس سے پہلے ہمیں بچا لینا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، اے اللہ، میری نعمت کے زائل ہو جانے، تیری عافیت کے ہٹ جانے، تیری اچانک سزا اور ان سب باتوں سے پناہ مانگتا ہوں جن سے تو ناراض ہو جائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اے وہ جو ہر محبوب سے زیادہ محبت کرنے کے قابل ہے، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما۔ اے میرے قادر خدا، اے میرے پیارے رہنما، تو ہمیں وہ راہ دکھا جس سے تجھے پاتے ہیں اہل صدق و صفا، اور ہمیں ان راہوں سے بچا جن کا مدعا صرف شہوات ہیں، یا کینہ، یا بغض، یا دنیا کی حرص و ہوا۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ میں گناہ گار ہوں اور کمزور ہوں، تیری دستگیری اور فضل کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. تو آپ رحم فرما اور مجھے گناہوں سے پاک کر، کیونکہ تیرے فضل و کرم کے سوا کوئی اور نہیں جو مجھے پاک کرے. ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں اور نفس غالب ہے. تو ہم کو معاف فرما اور آخرت کی آفتوں سے ہم کو بچا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. حضرت مسیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے، اپنی خصلیفہ بلکہ ایک خط میں لکھی تھی، رب آتنی من لدنک انصارا فی دینک واذھب عنی حزنی واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. اے میرے رب، مجھے اپنے حضور سے اپنے دین کے لیے معاون مددگار عطا کر اور میرے غم کو دور کر دے اور میرے سارے کام درست فرما دے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اے میرے رب، مغفرت فرما اور آسمان سے رحم کر. اے میرے رب، مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو خیر الوارثین ہے. اے میرے رب، امت محمدیہ کی اصلاح کر. اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر دے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے. رب فرق بین صادق و کاذب. اے میرے خدا، صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلا. تو جانتا ہے کہ صادق اور مصلح کون ہے. اے میرے رب، میری حفاظت کر، کیونکہ قوم نے مجھے ٹھٹے کی جگہ ٹھہرا لیا ہے. رب کل شیء خادمک رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی. اے میرے رب، ہر ایک چیز تیری خدمت گزار ہے. اے میرے رب، مجھے محفوظ رکھ اور میری مدد فرما اور مجھ پر رحم فرما. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہ اسم اعظم ہے اور یہ وہ کلمات ہیں کہ جو اسے پڑھے گا ہر ایک آفت سے نجات ہوگی. یا رب انصر عبدک وقت الاعداء کا استجبنی یا رب استجبنی اعلام یستہزأ بک و برسولک و حتام یکذبون کتابک و یسبون نبیک برحمتک استغیث یا حی یا قیوم یا معین. اے میرے رب، اپنے بندہ کی نصرت فرما اور اپنے دشمنوں کو ذلیل اور رسوا کر. اور اے میرے رب، میری دعا سن اور اسے قبول فرما. اور کب تک تجھ سے اور تیرے رسول سے تمسخر کیا جاتا رہے گا؟ اور کس وقت تک یہ لوگ تیری کتاب کو جھٹلاتے اور تیرے نبی کے حق میں بدکلامی کرتے رہیں گے؟ اے ازلی ابدی خدا، میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر تیرے حضور فریاد کرتا ہوں. اے رب العالمین، میں تیرے احسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے. تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہے. میرے گناہ بخشتا، میں ہلاک نہ ہو جاؤں. میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو اور میری پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے. میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو. رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما اور دنیا و آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا، کیونکہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے. اب دعا کر لیں.
آمین.